بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم المحدثین شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان میں کتاب احتجاج تبرسی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں تو مہاجرین و انصار کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں۔ انہوں نے آپ سے احوال پرسی کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیماری کا کیا حال ہے؟ تو جناب سیدہ نے ان کے اس سوال کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے آج اس حالت میں صبح کی ہے کہ تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، تمہارے مردوں کی دشمن ہوں۔ میں نے انہیں اس طرح سے دور کیا ہے جیسا کہ فاسد خرما تھوک دیا جاتا ہے۔ میں نے پوری طرح آزمانے کے بعد ان سے دشمنی کی ہے، برا ہو تلوار کی دھار کے کند ہونے کا اور محنت و مشقت کے بعد کھیل کود میں لگ جانے کا۔ سنگ خارا پر سر مارنا کتنا برا ہے، اور نیزوں کا ڈھیلا ہو جانا اور آرا کا فاسد ہونا اور خواہشات کی پھسلن کتنی بری ہے۔ ان کے نفسوں نے بہت برا توشہ آگے کے لیے روانہ کیا ہے، جس کی وجہ سے خدا ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ بخدا حکومت و سلطنت نے ان کی گردن میں اپنا پھندا ڈال دیا ہے، ان پر اپنا بوجھ لاد دیا ہے، اور دنیا نے ان پر اپنی ذلت ڈال دی ہے۔ خدا ظالموں کی ناک کاٹے، انہیں بے دست و پا کرے اور انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے۔ ان کے لیے افسوس ہے کہ آخر ان لوگوں نے خلافت کو رسالت کے لنگر سے کیوں دور کر دیا، اور ان لوگوں نے خلافت کو نبوت و رہنمائی اور روح الامین کے اترنے کے مقام پر دنیا و دین کے ماہر افراد سے کیوں دور کر دیا ہے۔ آگاہ رہو، تمہارے مردوں کے کردار کا نقصان واضح ہے۔ آخر یہ لوگ ابو الحسن علی سے کیوں ناراض ہیں؟ یہ لوگ خدا کی قسم ابو الحسن کی تلوار کے بے دریغ استعمال سے ناراض ہیں۔ یہ لوگ ابو الحسن سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ ان کی سخت جنگ اور ان کے عذاب جیسے حملوں اور خدا کے بارے میں ان کی جرت و ہمت کی وجہ سے ناراض ہیں۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ابو الحسن سے وہ مہار جدا نہ کرتے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے کی تھی، تو ابو الحسن بھی اسے کبھی خود نہ چھوڑتے۔ وہ اس مہار کے سہارے لوگوں کو بڑی نرم روی سے لے چلتے، مہار کا چوبی حلقہ زخم نہ پہنچاتا، اور ابو الحسن انہیں ایسے گھاٹ پر لے جاتے جس کا پانی آب و باراں کی طرح سے صاف و شفاف اور وافر مقدار میں ہوتا، اور پانی اپنی کثرت کی وجہ سے دونوں کناروں سے اچھل کر بہتا، اور اس کے دونوں کنارے کبھی گندے اور مقدر نہ ہوتے۔ پھر ابو الحسن انہیں سیر و سراب کر کے واپس لاتے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیر خواہی کرتے، اور دولت سے اپنی کوئی زینت نہ کرتے، دنیا سے کوئی حصہ نہ لیتے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی پیاس بجھا دے اور بھوکے کو سیر کر دے۔ تب لوگوں کو دنیا سے منہ پھیرنے والے اور دنیا کے طلبگاروں اور سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے کے فرق کا پتہ چل جاتا۔ اس کے بعد بی بی نے قرآن کی آیت نمبر 96 پڑھی، اور اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا۔ اور اسی طرح بی بی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 51 پڑھی، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ان قریب ان کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور وہ خدا کو عاجز نہ کر سکیں گے۔ پھر بی بی نے اپنا خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، آؤ اور میری بات غور سے سنو، جب تک تم زندہ رہو گے تب تک زمانہ تمہیں نت نئی چیزیں دکھاتا رہے گا،
اور اگر تم تعجب کرو تو ان کی باتیں ہیں ہی عجیب، اے کاش میں معلوم کر سکتی کہ ان لوگوں نے علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کس کا سہارا لیا ہے اور کس ستون پر بھروسہ کیا ہے، اور انہوں نے کس حلقہ رسن کو پکڑا ہے، اور یہ لوگ اولاد رسول کو چھوڑ کر کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ لوگ کس سے وابستہ ہوئے ہیں۔ سرپرست کتنا برا ہے اور وہ ساتھی کتنا برا ہے جس کی پناہ میں آئے ہیں، اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ خدا کی قسم، انہوں نے بازوؤں کے پروں کے بدلے دم کے پروں کو پکڑا ہے۔ ان لوگوں نے گردن کے قریب پیٹھ کے بالائی حصے کی بجائے پچھلے حصے کو منتخب کیا ہے۔ خدا اس قوم کے خیر خواہ کی ناک کو خاک آلودہ کرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد بی بی نے سورہ یونس آیت نمبر 35 پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیا وہ شخص اتباع کے قابل ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو، یا وہ شخص جو خود ہی ہدایت کا محتاج ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ پھر بی بی نے خطبہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے، اس کے بچے جننے تک انتظار کر لو، پھر پیالے بھر بھر کر تازہ خون اور مہلک زہر اس کے تھنوں سے دوہ لینا۔ اس وقت باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، گمراہ خود اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اس وقت باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، گمراہ خود اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے بزرگوں نے کس چیز کی بنیاد رکھی تھی۔ تم لوگ اپنی دنیا کے سلسلے میں مطمئن رہو اور اس کے ساتھ ساتھ فتنے کے لیے دلوں کو آمادہ کر لو، اور تیز دھار تلوار کی خوشخبری لے لو، اور ظالم بے انصاف افراد کے تسلط اور مستقل بے چینی یعنی ہرج و مرج اور ظالموں کی استبداد گیری کے لیے تمہیں مبارکباد ہو۔ آئندہ ایسے ظالم اقتدار پر آئیں گے جو تمہارے مال کی قیمت کو کم کر دیں گے اور تمہاری جماعت کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس وقت حسرت کرو گے کہ کیوں صحیح رہبروں سے منحرف ہوئے، کہ اس وقت تمہارے دل اندھے ہو رہے ہیں۔ تم پر افسوس ہے، اب تم راہ راست پر کیسے آ سکتے ہو جبکہ سیدھی راہ تو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے؟ تو ہم زبردستی اسے تمہارے گلے میں کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟